السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ جاوید پبلشرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے جماعت اول کے حصہ دوم کا سبق نمبر 2 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تھا۔ آج ہمارا وہ سبق نمبر 3 ہے اور یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بارے میں ہے۔ سبق کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور اس کو پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سبق کو پڑھ کر اردو زبان میں کیا گیا سوال کچھ سمجھ کر جواب دے سکیں گے، روزمرہ امور سے متعلق بات چیت کر سکیں گے، متن پڑھ کر سوالات کے درست جواب دے سکیں گے، 1 سے 5 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں گے، کسی تصویر پر خود سے 2 سے 3 جملے لکھ سکیں، الفاظ کے جوڑ اور توڑ کر سکیں گے۔ چلتے ہیں سبق کو پڑھتے ہیں جی۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کا نام قرآن مجید تھا۔ آپ نے ہمیں نیکی کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، سچ بولو، اللہ کو ایک مانو اور اسی کی عبادت کرو، صاف ستھرے رہو، نماز پڑھو اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں اور سب ہم سے پیار کریں۔ اس سبق میں پیارے بچوں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا کہ آپ کے والد گرامی کا کیا نام تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا اور آپ کس شہر میں پیدا ہوئے، اور ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ ایک اچھے انسان بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں اور ہم سے محبت بھی کریں۔ تو چلتے ہیں نئے الفاظ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تعلیم دینا، سکھانا، ماننا، تسلیم کرنا، تاکید کرنا، نصیحت کرنا، عمل کرنا، کر کے دکھانا۔ ہر سبق کے اختتام پر ایک مشق وہ ترتیب دی جاتی ہے۔ اس مشق کے ترتیب دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جائزہ لے سکیں کہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے بچے اس سبق کے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دینے کے قابل ہیں یا نہیں، یا انہیں سبق سے اچھی طرح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات کیے گئے ہیں۔ سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بے، ہمیں کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ جیم، اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا ہم اچھے اعمال کریں، اس کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، دوسروں سے اچھا سلوک کریں اور نیکی کے کام کریں۔ سوال نمبر 2، سبق کے متعلق درست جواب کی مدد سے خالی جگہیں پر کریں۔ الف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ خالی جگہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ بے، ہمیں خالی جگہ کی عزت کرنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنا چاہیے۔ جیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیکی کی خالی جگہ دی، تعلیم۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر گڈ اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیں۔ الف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، درست۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تورات مقدس نازل ہوئی، غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، غلط۔ سوال نمبر 4 ہے، آپ اپنے بہن بھائیوں سے کیسے پیش آتے ہیں؟ چند جملے بتائیں۔ اساتذہ کرام وہ تختہ لکھائی پر بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا چاہیے اس کے متعلق چند جملے لکھوائیں تاکہ بچوں سے کاپی پر وہ نقل کر سکیں اور یاد کر سکیں تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ انہوں نے کس طرح سلوک کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہے، مثال کے مطابق ہر لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بناتے ہوئے لفظوں کی زنجیر بنائیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جو پہلا لفظ ہے اس کے آخری سے پھر جو لفظ بنائیں، اس کے آخری سے پھر لفظ بنائیں، پھر اس کے آخری سے لفظ بنائیں۔ جیسے شہر کے مثال کے مطابق شہر آخری لفظ اس کا حرف ہے رے، رے سے رات، رات کا آخری ہے تے، تے سے تار، اور تار کا آخری ہے رے، رے سے رسی۔ اسی طرح ہم اگلے الفاظ کے وہ لفظ بناتے ہیں۔ عبادت، اس کا آخری ہے تے، تے سے تارا، اس کا آخری ہے سے ہاتھی، اور اس کا آخری وہ چھوٹی یہ ہے تو یہاں سے ہم یکا بھی لکھ سکتے ہیں۔ ملک، آخری حرف ہے قاف، کمرہ، آخری حرف الف ہے انار، آخری حرف
رے ہے رے سے رحیم، ادب آخری ہے جو ہے بے ہے، بے سے باللہ، الف ہے الف سے اللہ، ہے سے ہجوم۔ سوال نمبر 6 ہے ان الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں۔ مکہ، میم کاف کاف ہے، یہاں ہم نے کاف 2 مرتبہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ کاف کے اوپر شد ہے اور یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ نازل، نون الف زے لام، سلوک سین لام واو قاف۔ سوال نمبر 7 ہے دی گئی اشیاء گنیں اور ان کے نام لکھیں۔ 1 بیگ، 2 کتابیں، 3 سیب، 4 گاجریں، 5 پینسلیں، 1 بلہ، 2 بلیاں، 3 گیندیں، 4 کیلے، 5 پین۔ چلتے ہیں اگلے صفحے پر اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سوال ترتیب دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صاف ستھرے رہتے اور دوسروں کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تاکید کرتے، بچوں سے بہت پیار اور شفقت سے پیش آتے، جب کسی بازار میں کسی بچے کو دیکھتے تو اسے گود میں اٹھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں سے بلکہ جانوروں سے بھی محبت اور نرمی سے پیش آنے کا سبق دیا۔ چلتے ہیں اس عبارت کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سوال پوچھے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو کس طرح رہنے کی تاکید کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تاکید کرتے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں کسی بچے کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں اگر کسی بچے کو دیکھتے تو اسے گود میں اٹھا لیتے۔ سوال نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی محبت اور نرمی کا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ قواعد سیکھیں، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں اور تھا تھی تھے کا استعمال سیکھیں۔ کل بارش ہوئی تھی، ہم کل پارک گئے تھے، احمد بازار جا رہا تھا۔ سوال نمبر 9 میں سوالات کے اینڈ پہ جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں۔ تالا ٹوٹ گیا، خالی جگہ تھا، واحد ہے اس لیے تھا آئے گا۔ امی جان بازار گئی تھیں، کیونکہ امی جان احترام کا ہے اس لیے ہم نے تھی لگایا۔ ابا جان لاہور گئے تھے، ثنا سبق یاد کر رہی تھی۔ سوال نمبر 10 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سی اچھی باتیں بتائی ہیں؟ کوئی سی 3 باتیں کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام اس سبق کے متن کو سامنے رکھتے ہوئے تختہ لکھائی پر بچوں کو جو ہے وہ 3 سے 4 جملے جو ہے وہ لکھوائیں تاکہ بچے کاپی پر نقل کر لیں اور بار بار انہیں پڑھیں اور تاکہ ان کو یہ یاد رہے اور وہ ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ سوال نمبر 11 اپنے کمرہ جماعت یا گھر کے کمرے کے لیے ایک ٹوکری بنائیں، استاد محترم رہنمائی کریں۔ اساتذہ کرام جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دیں کہ وہ جو ہے ایک ٹوکری بنا کر رکھیں جس میں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ڈال کر رکھیں تاکہ احتیاط سے رکھیں، بکھری ہوئی نہ ہو۔ جی پیارے بچوں، امید ہے آپ نے یہ سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ تب تک اجازت دیجیے، ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔